الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائیں کہ اللہ جل شانہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو، اہل محلہ کو، ہماری اولادوں کو حق بات سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور مناسب بھی یہی رہتا ہے کہ جب کوئی مہینہ شروع ہو، اگر اس مہینے کی نسبت سے کچھ خاص واقعات ہیں یا کچھ اعمال ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ ارشادات ہیں یا قرآن میں اس مہینے کے کچھ ایام کے بارے میں کچھ بھی ذکر ہے، نازل ہے، وہی ہے، اس پر گفتگو کی جائے تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں ان کو عمل میں لا کر ان اوقات کو قیمتی بنا سکیں. اور محرم الحرام یہ ایسا مہینہ ہے، اس میں اسلام کے بہت ہی مشہور واقعات نمودار ہوئے ہیں اور جن واقعات کی بنا پر انہیں غلط رخ دے کر بہت سی غلط باتیں بھی ہم تک پہنچی، جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں، ہماری سوسائٹی میں ایک رائج بن گیا ہے اور ان پر عمل ہو رہا ہے. تو آج ہم گفتگو کرتے ہیں
مہینے سے، مہینے کے ایام کے بارے میں، اور اس مہینے میں اگر کوئی عمل خاص ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا ہے کہ اس عمل کو کرو اور پسند کیا ہے، خود بھی کیا ہے، تو وہ عمل ہم سے، ہماری اولادوں سے چھوٹ نہ جائے، اس پر گفتگو کی جائے۔ باقی اس مہینے کو اسلام سے قبل ہی آپ لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے۔ اسلام سے قبل ہی اس مہینے کی بڑی عظمت اور عزت لوگوں کے دلوں میں تھی، کیونکہ قرآن میں جو میں نے قرآن کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اسلام سے قبل بھی یعنی کہ 4 مہینوں کو بڑی عزتوں والا، عظمتوں والا سمجھا جاتا تھا۔ اس میں ذی الحجہ، ذی القعدہ اور محرم اور رجب شمار ہیں، اور ان 4 مہینوں میں جنگ، قتال منع تھا۔ کوئی قوم کسی قوم پر حملہ نہیں کرتی تھی اگر یہ مہینے ہوتے تھے تو، اور بہت سے واقعات تو ایسے بھی آئے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کے والد کو قتل کر دیا تو اس کو حق ہے کہ وہ جو قاتل ہے اس سے قصاص لے، اس کو قتل کروا دے، یا اس کو سزا دی جائے، یا اسے معاف کر دے، جو بھی اس کا حق ہے۔ مگر مقتول کے ورثاء ان 4 مہینوں میں اپنے والد کے قاتل سے بھی بدلہ نہیں لیا کرتے تھے۔ جب یہ مہینے گزر جاتے تھے تب وہ قصاص لیا کرتے تھے کہ ہمارے والد کو قتل کیا، اب اسے سزا دی جائے، یا تو اسے قتل کر دیا جائے، یا جو آپس میں طے ہو، یا اسے معاف کر دیں، وہ درگزر کر دیں، جو معاملہ ہو۔ تو اس طرح اسلام سے قبل بھی ان 4 مہینوں کو بڑی عظمتوں والا اور عزتوں والا سمجھا جاتا تھا۔ اور پھر حضرت عمر کے دور میں ان مہینوں کے نام متعین ہوئے، اور پھر حضرت عمر کے دور میں اسلامی سال کا آغاز شروع کیا، اور حضرت علی، حضرت بہت سے اصحاب تھے، ان کے مشوروں پر محرم کو اسلامی سال کا پہلا سال قرار دیا کہ جب یہ محرم آئے گا تو سال کا آغاز ہوگا، اسے سال کا آغاز سمجھا جائے گا۔ اور اس کے درکنار، اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات اس موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے، کہ جب مسلمان کو یہ احساس ہو کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے تو اس میں ایک مسلمان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ سال شروع ہونا، سال ختم ہونا، اس پر اسے نگاہ بھی کرنی چاہیے اور ارادہ اور نئے عزم بھی کرنے چاہیے۔ نگاہ کیا کرے کہ اس نے جو پچھلا سال، جو گزشتہ سال گزر گیا ہے، اس سال میں، ان ایام میں، ان دنوں میں اس نے کیا کیا ہے، اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے۔ جیسے ہم وہ دنیاوی امور میں جب وہ دسمبر آتا ہے تو بینکوں کا، کاروبار کا، تجارت کا، ہر چیز کا آڈٹ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ٹریس ہے نا، تو جنوری میں اسے سب بل، آمدنی، خرچ
سب آڈٹ رپورٹ جو تیار کرتا ہے اس کو دینا پڑتا ہے کہ ساری سال جو کمائی ہوئی، آیا گیا، کہاں خرچ ہوا، پھر اس کی رپورٹ تیار ہوتی ہے، پورے سال میں کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیسے کیا، کہاں خرچ کیا، کیسے آیا۔ اسی طرح مسلمان کو بحیثیت مسلمان محرم میں اپنے اعمال کا آڈٹ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس نے گزشتہ سال زندگی میں کیا نیک اعمال کیے، اپنی زکوٰۃ ادا کی، حقوق ادا کیے، جو خاندان کے، رشتہ داروں کے، بچوں کے، بچیوں کے، بیوی کے، والدین کے، رشتہ داروں کے جو ہم پر حق تھے اس سال ہم نے ادا کیے۔ کوئی ناراض، کوئی خلش، کوئی زیادتی، کوئی نفرت، کوئی قبضہ، کوئی غصہ، کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی ہے تو آئندہ سال کے لیے اس کا عزم کیا جائے کہ اب تو یہ غلطی ہو گئی ہے، اب جو نیا سال شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ العزیز اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت رومی رحمہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسلمان تو وہ ہے جو ہر لمحہ اپنا احتساب کرے، ہر لمحہ، یہاں تک کہ کہا جاتا تھا کہ مسلمان تو قدم اٹھانے سے پہلے بھی سوچتا ہے اور قدم رکھنے کے بعد بھی سوچتا ہے، اٹھایا تو کیوں اٹھایا، اور اگر عمل کیا اس کے اثرات کیا ہوئے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ حاسبوا انفسکم، اپنے نفسوں کا، اپنے وجود کا احتساب کیا کرو۔ کیوں؟ قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے، اس سے پہلے کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کے دن آ جائے اور تم اللہ کی بارگاہ میں داخل ہو جاؤ، تمہیں موقع نہ ملے، تم اپنا احتساب کیا کرو۔ اور یہ احتساب کرنے میں بہت ہی برکت ہے، بہت ہی برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو اور اس میں انسان کے لیے اچھائی نہ ہو، میں نہیں مانتا یہ بات، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو حکم دیا ہو کہ یہ کرو، اللہ نے حکم دیا ہو یہ کرو، اور اس میں انسان کے لیے کوئی فائدہ نہ ہو۔ یہ حاسبو کا فائدہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں، آپ روڈ پر جاتے ہیں، کبھی کسی سے لڑائی ہوتی ہے تو اس نے بھی 2-4 گالیاں دی، آپ نے بھی دی، اس نے بھی مارا، آپ نے بھی مارا، ختم ہو گیا، اب گھر لوٹ آئے۔ اب اس واقعے پر کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گھر پر آ کر سوچتے ہیں، اب ان کی سوچ میں الگ الگ فرق ہے۔ اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار دل میں تکبر ہے، غصہ ہے کہ مجھے ایسے کرنا چاہیے تھا، مجھے ایسے کرنا چاہیے تھا، اس کی وہ نفرت اور وہ غصہ یعنی کہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ کم نہیں ہوتا، وہ اگلے موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب مجھے یہ ملے اور میں بس یہ بدلا لوں۔ اگر یہ احتساب والی فیلنگ، احساس دل میں ہو کہ یار میں احتساب کروں، میں نے کیا کیا ہے، اس نے گالی دی تھی، میں نہیں دیتا تو کیا ہوتا، یار اس نے مار دیا تھا میں پیچھے ہو جاتا، اتنے لوگوں کے سامنے اس نے بھی گالیاں دی، میں نے بھی گالیاں دی، کتنا نقصان ہوا۔ اب جب وہ اپنے وجود کا احتساب کر رہا ہوگا تو خود بخود ایک تو نادم ہوگا، اپنے عمل پر پریشان ہوگا، اور اسے دل یہاں تک لے آئے گا کہ اس سے راضی ہو جائے، اس سے معافی مانگے، حد تلفی نہ ہو سکے۔ کیوں؟ یہ احتساب کی کیفیت، اگر احتساب والی فیلنگ ہے، احساس ہے۔ اسی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے نا، اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ ظلم کیسے؟ گناہ کر کے۔ ایک عالم سے، ایک عام سے شخص نے سوال کیا کہ گناہ کرنا اپنے نفس پر ظلم کیسے ہوتا ہے؟ گناہ میں تو مزہ ہے،
عارضی طور پر انسان وہ گناہ کرتا ہے نا، اسے مزہ آتا ہے، خوش ہوتا ہے، خوشی ملتی ہے۔ ان عالم نے کہا وہ ظلم ایسے کہ یہ اپنے نفس کو اللہ کے عذاب کے لیے تیار کر رہا ہے۔ گناہ کرے گا، جھوٹ بولے گا، اس زبان کو جلایا جائے گا۔ جھوٹ بول رہا ہے، اپنی زبان پر ظلم کر رہا ہے کہ اس کو آگ کے لیے تیار کر رہا ہے۔ آنکھوں سے بد نظری کر رہا ہے، اپنی آنکھوں پر ظلم کر رہا ہے۔ ناچ گانا سن رہا ہے، اپنے کانوں پر ظلم کر رہا ہے۔ اسی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے کہ اللہ کے عذاب کے لیے اپنے وجود کو تیار کر رہا ہو۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس میں بھی یہی ہے کہ ربنا ظلمنا، اے اللہ ہم نے اپنے وجود پر ظلم کیا۔ پھر وہ احتساب کرتا ہے کہ یار یہ عمل میں نے کیوں کیا، یہ گناہ میں نے کیوں کیا۔ اور اس کی برکات ایسی ہوتی ہیں کہ ایک تو اللہ اس گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور اس کی معافی مانگنے کا موقع فراہم فرماتے ہیں، اور تیسرا اس کو نہ کرنے کا عزم دیتے ہیں۔ اور یہ کرنا کیسا ہے؟ بہت ہی آسان، رات کو یا تنہائی میں دن ہی میں کچھ لمحہ اکیلے تنے تنہا بیٹھ لیا جائے، یا روز مرہ میں یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک مرتبہ۔ بات آج میں کر رہا ہوں سال کی، محرم نیا سال شروع ہو، پورے سال کا بیٹھ کر احتساب کریں، رمضان کیسے گزارا، حج کے ایام تھے کیسے گزارے، قربانی ہم نے کیسے کی، اس کے علاوہ جو ہم نے نمازیں پڑھی کتنی چھوٹ گئی، کتنی نمازیں پوری ہوئی، کتنی آدھی پڑھی، کچھ تو پڑھی نہیں۔ پھر انسان جب اپنے احتساب کرتا ہے پھر اس کو فکر ہوتی ہے کہ یار میں تو غلط طرف چل رہا ہوں، میں تو غلط طرف چل رہا ہوں، میرا تو یہ کام ہی نہیں ہے۔ کیونکہ مومن مسلمان ایک لمحہ، ایک تجارت کی ڈیل، ایک معاملہ، ایک رشتہ داری، اگر اللہ کی نافرمانی کو پا کر وہ عمل کرتا ہے تو وہ اس کے لیے ناکامی ہے، کوئی برکت نہیں ہے، یہ اس کے لیے ناکامی ہے، وہ گمراہ ہے۔ قرآن میں نا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اگر تم ایسے کرتے ہو، اولاد کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، معاملات کی وجہ سے میرے ذکر کو چھوڑتے ہو، ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، تو تم سے زیادہ خسارے میں، نقصان میں کوئی انسان نہیں ہے۔ تو خدا را ہم تو بحیثیت مسلمان، ہم جو یہاں جمع ہیں اور سال کا شروع ہے، دو کام کرنے چاہیے۔ ایک نگاہ اپنے ماقبل اعمال پر جو تم نے کیے ہیں، ان میں کیا کیا نقص ہیں، کہاں کہاں اللہ کے حکم کو توڑا ہے، کہاں کہاں سنتوں کو چھوڑا ہے، ہر ایک عمل کو درست کرنا اور ارادہ رکھنا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ ماہ محرم تو ایسا مہینہ ہے کہ اسلام سے پہلے ہی یہود و نصارہ اور باقی کے لوگ اس کی عزت کیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے۔ جنگ قتال لڑائی، یہاں تک کہ قصاص بھی نہیں لیا جاتا تھا کہ بعد میں لیں گے، جب یہ 4 مہینے گزر جائیں گے اس کے بعد پھر قصاص لیا جائے گا۔ اور یہودی تو اور مسلمان بھی عاشورے کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا ایک سال۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورے کا روزہ ماہ رمضان کے روزوں کے بعد افضل روزہ ہے، اور اس کا عمل بدلہ یہ ہے، انعام یہ ہے کہ ماقبل 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ جو اس نے گناہ 1 سال کیے ہیں ان گناہوں کا یکفر عن سیئات، ان گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، روزے کے بعد علم ہوا کہ
یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ بھائی تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے وہ تھی نجات ملی تھی اور وہ بھی یہی مہینہ تھا، تو ہم اس کے شکرانے کے لیے اس دن کا عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اگلے سال تک زندہ رہا تو انشاءاللہ العزیز عاشورے کے ساتھ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ ملا کر رکھوں گا۔ کیوں؟ تاکہ ان لوگوں سے مسلمانوں کی مشابہت نہ ہو جائے، مشابہت نہ ہو جائے، اس لیے ہم مسلمان 2 روزہ رکھا کریں گے اور یہ یہودی روزہ رکھیں، ایک رکھیں، جتنے رکھیں ان کی مرضی، مگر مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم 2 روزے رکھنا۔ اب اس حکم اور اس حدیث سے ایک بہت بڑا موضوع کا ایک دروازہ کھلتا ہے، جو اگر اس کو گفتگو کی جائے تو وقت بہت کم ہے، اور وہ موضوع ضروری بھی بہت ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں مشابہت کرنے کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اگر تم کسی اچھے سے مشابہت کرو گے اس کا انجام اچھا پاؤ گے، اچھا ملے گا، اور اگر تم کسی مشابہت برے عمل کی کرو گے، برے لوگوں سے کرو گے تو اس کا بدلہ برا ہوگا۔ اور یہ مشابہت ایسی تھی کہ دین میں تھی، عمل میں تھی، نیکی میں تھی۔ یہودی بھی نیکی کرتے تھے روزہ رکھ کر، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہودی اور مسلمان میں فرق ہے، اور یہ فرق عبادت میں بھی ہوگا، اور وہ ایسا ہوگا کہ 10 کے ساتھ 9 کا روزہ ملا کر رکھیں گے۔ جب عبادات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت ایکشن لیا کہ نہیں الگ ہوگا، اگر ایک روزہ رکھتے ہیں تو یہودیوں کا اپنا عمل ہے، مسلمانوں کا اپنا عمل ہے، ایسا بھی تو سوچ سکتے ہیں نا، بہت سے اب آپ سوچتے ہوں گے کہ مسلمانوں کا عمل الگ ہے، ان کا عمل الگ ہے۔ اس طرح تو بہت سی چیزوں میں مشابہت ہے، یہودیوں کی اور مسلمانوں کی بہت سی چیزوں، بہت سے اعمال میں مشابہت ہے۔ وہ صدقہ دینے میں، اللہ کے نام پہ دینے میں، صدقہ دینے میں مشابہت ہے، وہ بھی اللہ کے نام دیتے ہیں، ہم بھی اللہ کے نام دیتے ہیں، مگر خاص اس عمل کے لیے حضور نے جب بتایا کہ نہیں تشبیہ نہیں کرنی، یہ اسباق، یہ سبق تھا اپنی امت کے لیے کہ دیکھو یہود و نصارہ کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، کافروں کے ساتھ تشبیہ نہیں کرنا، تشبیہ نہیں کرنا۔ اور ایک حدیث من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو بھی شخص کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرتا ہے اس کا بدلہ اور اس کا حساب کتاب اسی قوم کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور یہ بہت سخت حدیث ہے، اور آج کی عوام الناس کے لیے، ہمارے لیے اتنا بڑا سبق ہے، ہماری نوجوان نسل کے لیے، کہ جو احباب ذرا سی باتوں پر، حلیوں پر، اشاروں پر، نین و نقوش پر، اعمال پر، اسٹائل ہے یہ ان کا، یہ اس کا انداز ہے بال کٹانے کا، اس طرح داڑھی رکھنے کا اس کا انداز ہے۔ ہم مومنین، ہمارے بچے آج کل دیکھیں، نوجوانوں کے حلیے کی طرف نگاہ کریں تو ایک عجیب ہی شکل نظر آتی ہے، اور ان سے پوچھا جائے کہ کیا ہے، خود بتائیں گے یہ فلاں کا اسٹائل ہے، فلانا کی مشابہت کی وجہ سے کیا۔ دیکھیں جب انسان کسی کی مشابہت کرتا ہے تو وہ ایک تو اس کے عمل کو پسند کرتا ہے اور اس سے محبت بھی کرتا ہے، یہ اس کے محبت کا اطلاق ہے کہ اس کی طرح بننا چاہتا ہے، معاف کیجیے گا، چاہے دل میں نہ ہو، پر اثرات یہ ہیں۔ ایک انسان یہ کہے کہ میں بارش میں جاؤں اور بھیگوں بھی نہیں، تو کم سے کم چھتری تو پکڑنی پڑے گی نا۔ آپ کہیں میں احتیاط بھی نہ کروں
بال کٹانے ہیں نا، احتیاط کرنی ہے نا کہ کس طرح کٹوانے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ میں بارش میں جاؤں اور گیلا بھی نہ ہوں، میں اسٹائل بھی بنا لوں، مجھے گناہ گار نہ کہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے غلط نہ کہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ صرف دیکھیں انسان یہ بات اور یہ چیز میں اس علاقے میں کلفٹن میں بیٹھ کر اس لیے کہتا ہوں کہ مجھ جیسا انسان اور آپ جیسا ہماری اولادوں جیسا جو عمل کر رہا ہے اسے صرف یہ بتانا ہے کہ بیٹا یہ غلط ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انہیں پریشان کرنا، شرمندہ کرنا اور ڈانٹنا ڈپٹنا اور ان کی جو گردن ہے شرم سے جو نہیں، صرف انہیں اطلاع کرنی ہے کہ تم یہ جو عمل کر رہے ہو غلط ہے، تاکہ انہیں پتہ چلے ہم یہ عمل کر رہے ہیں غلط ہے، ایک دن ہمیں اسے سدھارنا ہے۔ اس گناہ سے بھی علماء نے، اکابرین نے توبہ مانگی ہے، معافی مانگی ہے کہ یا اللہ ایسے گناہ میں مبتلا نہیں کرنا کہ جس کی توبہ کی توفیق نہ ہو، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی توبہ کی توفیق کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اسے گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ سب سے خطرناک گناہ وہ ہے کہ انسان عمل میں لا رہا ہو اسے گناہ نہ سمجھے۔ گناہ آپ سمجھ جائیں گے خود بخود چھوڑ دیں گے، اللہ توفیق دے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز گناہوں سے روکنے والی ہے۔ جب آپ گناہ سمجھ لیا، نماز پڑھ لی، اس گناہ سے نماز آہستہ آہستہ پیچھا چھڑوا ہی دے گی، انشاءاللہ چھڑوا ہی دے گی، یہ میرا ایمان ہے۔ قرآن کی آیات ہے، جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ دل میں تھوڑی سی تڑپ پیدا ہوگی، خود بخود اسٹائلوں سے نفرتیں شروع ہونے لگ جائیں گی، نہیں مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، میرے اگر بال چھوٹے ہیں بڑے ہیں، مجھے اللہ کیسے محبوب ہے، مجھے اللہ کیسے پسند کرتا ہے، وہ میری عزت والی چیز ہے۔ وقت دیکھیں اس موضوع نے کافی نکال لیا۔ موضوع یہ تھا کہ محرم، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اسی سے میں اس عمل کو جوڑتا ہوں جیسے میں حلیہ کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ نہیں 22,000 مربع یا کتنا ہزار مربوں پر سلطنت، وہ خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے، کتنی بڑی سلطنت تھی، پتہ نہیں کتنے ہزار شہر لکھے ہوئے تھے کہ اتنے ہزار شہروں کو اور قصبوں کو فتح کیا اور جگہ جگہ قوانین بنائے، نظام بنائے۔ حضرت عمر کا عمل کیا تھا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی فتوحات نہیں تھی، مسلمانوں نے غربت اور جو تنگی کا وقت تھا وہ گزارا۔ حضرت ابو بکر کے دور میں بھی ایسے ہی رہا، مگر حضرت عمر کے دور میں بہت سے فتوحات کھلے اور مسلمانوں کو اللہ نے بہت ہی نوازا۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہونے کے باوجود عام رحم سہم میں رہتے تھے، وہی یعنی کہ ٹاٹ کا لباس، یعنی کہ وہ نا موٹا لباس، اور کبھی کبھی تو ایسا لباس جس پر تہون لگے ہوئے تھے، اور قافلوں کا آنا جانا، بڑے بڑے سرداروں کا آنا جانا رہتا ہے۔ تو انہوں نے ان چیزوں کو پسند کیوں نہیں کیا؟ ان باتوں کا اسے جواب، میں آپ کو وہ جواب سنانا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت عمر سے بات کی جائے کہ بڑے بڑے وفد آتے ہیں، وفود آتے ہیں، حضرت کی نہ کوئی نشست اتنی اعلیٰ ہے کہ ان کو وہاں بٹھا کر ان سے بات چیت کی ہے، کیونکہ سردار ہوتے تھے وہ تو لوہو لشکر کے ساتھ اور سونا پہنے ہوئے، مسلمان نہیں ہوتے، سونا پہنے ہوئے، سونے کی چیزیں اور یہ اور وہ۔ کہا حضرت عمر کو کون کہے گا کہ تھوڑا لباس اچھا کیا جائے، آپ کے وظیفے کو بڑھایا جائے؟ تو مشورے میں یہ طے ہوا کہ حضرت حفصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور ہماری اماں جان اور حضرت عمر کی صاحبزادی تھی، کہاں انہیں کہا جائے یہ بات کرے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت عمر سے بات کی اور کہا کہ صحابہ میں یہ بات مشورے میں آئی ہے کہ اس طرح کیا جائے، اور اب تو فتوحات ہیں، اللہ نے نوازا ہے، تو کیوں نہ اس کو اچھی طرح اچھے لباس میں آپ کو ہم دیکھیں اور فلاں ہو، یہ ہو، کھانے میں اعلیٰ چیزیں ہوں، ہر چیز میں آپ کے لیے آسانی پیدا کی جائے۔ تو حضرت عمر غصہ ہوئے اور کہا یہ بتاؤ کہ یہ مشورہ کس نے دیا ہے؟ حضرت حفصہ مسکرائی اور کہا کہ نہیں، ان کے نام بتانے سے انہوں نے منع کیا ہے۔ حضرت عمر کی غصے کے بہت تھے، سخت غصہ تھا۔ فرمایا اگر تو مجھے ان کا نام بتا دے، اور جلیل القدر صحابیوں کے نام، ہاں اگر تو میں ان کے نام بتا دے نا تو میں انہیں مار کر ان کے چہروں کو سرخ کر دوں، اور تو حفصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی ہے، آپ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن دیکھا ہے، ان کا حلیہ دیکھا ہے، ان کا کھانا دیکھا، ان کا بچھونا دیکھا ہے، کیسے ٹاٹ کے لباس میں گھوما کرتے تھے، اور مختصر لباس ہوا کرتا تھا، مختصر خوراک ہوا کرتی تھی، اور کبھی کبھی تو کھانے میں کچھ نہیں ملا کرتا تھا، بھوکے سویا کرتے تھے، اور تو مجھے یہ بات کہہ رہی ہے۔ فرمایا میرا رب اگر مجھ سے اس حال میں راضی ہے تو دنیا کی ہر نعمت سے میں برا ہوں۔ جب مجھے اللہ اس رضا میں، اس حلیے میں مل رہا ہے تو مجھے اور حلیہ کوئی بھی نہیں چاہیے، اور میرے دو ساتھی انہی حلیوں میں، انہی اعمال پہ چلتے چلتے آخری منزل تک، کامیابی تک پہنچ گئے ہیں۔ اب عمر بھی ان کے قدم پر، نقشوں پر چلے گا تو کامیابیوں کو پہنچ جائے گا، میں اسی طرح رہوں گا جس طرح میرے دو ساتھی رہ کر گزار کر گئے۔ کیا تھا؟ فتوحات تھی، کرنا چاہتے ہر چیز کرتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا اچھا لباس پہننا منع ہے، اچھا کھانا پہننا، اچھا کھانا کھانا منع ہے، ایسا نہیں ہے، مگر کم سے کم حلیے ایسے ہوں کہ پتہ چلے کہ ایمان والا ہے۔ یہ کیسے حلیے ہیں کہ شرم گاہیں دکھ رہی ہیں، پردہ نہیں ہو رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے جو نظام ہیں جن سے کفار سے ہم لوگ، ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ میں ایک ملک کا نام لے کر کہ میں فلانا کی نیشنلٹی لے رہا ہوں، کم سے کم وہاں انسانیت نام کی تو چیز ہے، تو میں اس کو بڑے حیرت سے دیکھنے لگا۔ تو اس نے ایک ملک کا نام لیا، میں نہیں لینا چاہتا، کہا کم سے کم وہاں انشورنس دی جاتی ہے، میڈیکل فری ہے، کوئی مسئلہ ہو جائے یوں ہے، بچوں کی پڑھائی کو پیسے نہیں دے سکتے، اتنا پیسہ دیتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو آپ یہ سارا جب نظام دیکھیں گے تو یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا ہوا ہے۔ سب نظام دیکھیں آپ، پولیس کا نظام، فوج کا نظام، معلموں کا نظام، یہاں تک کہ مسجد میں چراغاں کرنے کا نظام، اور یہاں تک کہ مال سے پیسے الگ کر کے رکھ کر جو غریب کما نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، لاچار ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، اس کو ماہانہ وظیفہ دیا کرتے تھے۔ بہت سے واقعات ہیں، ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر بازار میں دیکھتے ہیں کہ بوڑھا پیسے مانگ رہا ہے، حضرت عمر نے کہا ہم نے تو یہ نظام بنایا ہے جو مانگنے والا، جو کما نہیں سکتا اس کو مانگنے کی نوبت نہ آئے، اسے وظیفہ دیا جائے۔ کہا بلاؤ اس کو، کون ہے؟ بوڑھے کو بلایا گیا، پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم تو مسلمان اپنے نظام کو کوس رہے ہیں نا، وہ نظام جو حضرت عمر نے بنایا تھا، اور وہ شخص کون ہے سنیے۔ حضرت عمر نے کہا کون ہو؟ کہا یہودی ہو۔ کہا اچھا، مانگ کیوں رہے ہو؟ کیا تمہیں مال سے، ہماری حکومت سے پیسہ نہیں ملتا؟ کہاں ملتا ہے؟ تو کہا گزارا نہیں ہوتا؟ تو بتاؤ۔ کہا گزارا بھی ہوتا ہے۔ تو کہا مانگ کیوں رہے ہو؟ کہا یہودی ہو، مسلمانوں کو جو جزیہ دینا پڑتا ہے ٹیکس کے لیے، جو جزیہ ٹیکس دینا پڑتا ہے وہ مجھ سے پورا نہیں ہوتا، 4-5 آدمیوں سے مانگ کر وہ دے دیتا ہوں۔ ایک یہودی بوڑھا مانگ رہا ہے، ماہانہ اس کا تنخواہ وظیفہ متعین ہے۔ حضرت عمر نے اپنے
پورے قانون جو بنایا تھا پورے قانون بنائے ہوئے میں تبدیلی کر دی۔ کیا تبدیلی کی؟ واپس گئے، پوری اپنے وزراء کو گورنر کو بلایا، کہا کہ یہ عمر کا بنایا ہوا نظام غلط ہے۔ ایک انسان ساری زندگی کمائے اور وہ جزیہ دے، ہم اس کی جو کمائی ہے مسلمان کھائیں، اور جب وہ بوڑھا ہو کر کمزور ہو جائے تو لوگوں پہ در در پر جائے، یہ عمر کو قبول نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہے، کافر ہے، نصرانی ہے، جو بھی ہے۔ آج سے یہ قانون ہے، جو بوڑھا جزیہ نہیں دے پائے گا، جو معذور جزیہ نہیں دے پائے گا، اس پر جزیہ نہیں۔ آج کے بعد قانون بدل گیا۔ تو یہ قانون تو ہمارے بنائے ہوئے ہیں، یہ چیزیں نظام تو ہماری بنائی، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس پر نہیں چلے، راہ عمل میں نہیں آ رہے۔ آج ہم انہی سے لوگوں سے متفق ہو کر ان کے ملک پر جا کے زیر بصیر ہو رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ملکوں پر یہ نظام لانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر ایک نظام کو آپ پڑھ لیجئے، بہت سے کفار ہیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں کہا ہے کہ اگر ہمیں پسند ہے تو عمر کا قانون پسند ہے، جس میں انسانیت ہے، انسانیت نام کی چیز کپکتی ہے۔ تو خدا را یہ تو ہمارے قانون ہیں، ہمارا نظام ہے، مگر ہم اس پر عمل نہ کریں تو اس میں قانون اور اسلام کا نقصان کیا ہے؟ تو خدا را ماہ محرم کے حوالے سے حضرت عمر کی شہادت پر آئندہ بھی گفتگو ہوگی، حضرت حسن حسین کی گفتگو اور محرم کے جو واقعات تھے۔ عمل میں نے آپ کو ایک ہی بتا دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کا عاشورے کا روزہ رکھیں، یہ روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور آئندہ میں اگر زندہ رہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورے کے روزے کے ساتھ ایک روزہ ملا کر رکھوں گا، اور وہ 9 کا روزہ ہوگا۔ 9-10 کا روزہ رکھے، اگر 9 کسی وجہ سے بھول گئے، نہیں رکھ سکے، بیمار ہو گئے، کچھ ہو گیا تو 11 کا 7 روزہ رکھیں، ورنہ حکم یہی ہے 9-10 کا روزہ رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو، ہماری اولادوں کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔